سورہ مریم. میرا ایمان اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ میں عیسیٰ علی نبینا علیہ التسلیم کو اللہ کا سچا رسول نہ مانوں. اللہ کے ہاں میرا ایمان تسلیم ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آؤ قرآن کے آئینے میں ان دونوں مقدس کرداروں کا اس میں جمال دے. بڑی عجیب بات ہے. سورہ مریم شروع کیسے ہوتی ہے؟ وذکر فی الکتاب مریم سے نہیں ہوتی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. سیدنا زکریا کے تذکرے سے شروع. اصل میں سیدنا زکریا علی نبینا علیہ التسلیم کا تعلق ہے سیدہ مریم کے ساتھ. وہ یہ کہ وکفلھا زکریا، وکفلھا جب قرآن اندازی ہوئی کہ کون پرورش کرے گا، قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عمران کی اہلیہ محترمہ نے نظر مانی، اپنے رب کے حضور وعدہ کیا کہ میں اپنے بچے سے کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگی، اسے تیرے دین کی دعوت کے لیے وقف کروں گی، تیرے دین کی دعوت کے لیے وقف. بس وہ اپنی دنیاوی زندگی کے سارے لمحات تیری بات کرنے میں گزارے گا. وعدہ ہے. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل. گر تمہیں مصب دہیج سے شرح. لیکن قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب بچہ ہوا تو ذرا گرانی محسوس کرتے ہوئے الہ العالمین میں نے تو نظر مانی تھی بیٹا پیدا ہوگا تو وہ تیرے دین کا داعی اور مبلغ بنے گا. دیکھو بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹیوں کا میدان تو گھر کی چار دیواری ہوتی ہے، یہ چراغ خانہ ہوتی ہے، شمع محفل نہیں ہوتی. اور اب تو شمع محفل سے بھی بات آگے چلی گئی. اب تو کوڑے کے ڈھیر کی مکھیاں بن کے بھن بھنا رہی ہیں. اتنی آگے چلی گئی کہ اب تو کوڑے کے ڈھیر کی مکھیاں بن کے بھن بھنا رہی ہیں. رب العالمین نے فرمایا یہ بیٹی جنس کے اعتبار سے تو بہرحال نسوانیت کی حاملہ ہے، لیکن کاز اور پروگرام کے حوالے سے اتنی وزنی ہے کہ کئی مرد بھی اس کی جلالت کا مقابلہ نہ کر سکے.
سوچا یہ جانے لگا کہ پرورش کون کرے گا؟ تو سیدہ مریم کی پرورش کے لیے پورا حضرت زکریا کے نام پر نکل آئے. ان کی زیر کفالت سیدہ مریم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. جناب زکریا ایک مرتبہ ذرا دیر سے تشریف لائے اس جگہ جہاں حضرت مریم تشریف فرما ہے. یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے دیر ہو گئی، نہیں معلوم بیٹی کو کچھ کھانے کو بھی ملا ہوگا، پینے کو بھی ملا ہوگا، پر کہاں، وہ تو سب میں لایا کرتا ہوں، میں دیر سے آیا ہوں. لیکن جب تشریف لائے وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ وہاں تو شدید سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں پڑی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں فریزر تو نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کولڈ اسٹوریج ہوا کرتے تھے. یہ تازہ کھجوریں اس موسم میں انا لکی ھذا قال یا مریم انا لکی ھذا. سیدہ مریم نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ. یہ نہیں فرمایا حضرت ساری تھوڑی مہربانی بادشاہ، مہربانیاں بھی آپ کر دو تو پوچھتے بھی آپ ہو. قالت هو من عند اللہ. اب مخاطب بھی تو پیغمبر ہے سیدنا زکریا. فرماتے ہیں تو مجھے بھی معلوم کہ وہی رزاق کے مطلق رزق اسی سے ملتا ہے، کرم اسی کا ہے، لیکن اس پر حیران کھڑا ہوں کہ موسم نہیں ہے اس پھل کا، اور سردیوں میں تازہ کھجوریں کیسے. سیدہ مریم نے پھر نعرہ لگایا ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب دینے پہ آ جائے موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے حساب عطا کرتا ہے، بے موسمی نعمتیں عطا کرتا ہے. جب وہ دینے پہ آ جائے، قرآن کہتا ہے مریم کے اس جملے نے زکریا کے دل کی بند کھڑکی کھول دی. زکریا کے دل کی ایک بند کھڑکی کھول دی، اور وہ کھڑکی بند اس لیے تھی اس کے سوا اور کوئی نہ جانے، میرے دل میں کیا ہے اس کے سوا کوئی نہ جانے. لیکن آج مریم نے ایسی بات کر دی. ہنالکا، یہ جو ہنالکا ہے نا، اس نے سارا راز بتا دیا. ہنالکا دعا زکریا ربا. اور زکریا نے اللہ کے حضور دامن پھیلا لیا، ہاتھ اٹھا لیے. ہنالکا، آج سے پہلے یہ دعا لبوں پہ کبھی نہیں آئی تھی، دل میں تو یہ تمنا تھی، دل میں تو یہ آرزو تھی، لیکن بس دل میں. آج اس صورتحال نے دل کی بات لبوں پر لائی. دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. میرے معبود، اگر اس موسم میں تازہ کھجوریں دے سکتا ہے تو پھر اس عمر میں بیٹا بھی عطا کر. لیکن بیٹا اینیمل نہیں، بیٹا
مجھ سے بھی وفا کرے، تجھ سے بھی وفا کرے۔ ہاں، اولاد کے معاملے میں بہت محتاط، بہت محتاط۔ کبھی کبھی اولاد ایسی ضربیں لگاتی ہے کہ دشمن بھی نہیں لگاتا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھ کر تم زندہ ہو، نہیں معلوم اس کی جوانی کیسے۔ ڈھاکہ میں میرے ایک دوست میں جب بھی جاتا تھا تو انہی کے ہاں میری رہائش ہوتی، میرے اسلاف بھی وہیں آتے انہی کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ بہت ہی نیک دل دیندار انسان تھا، بزنس تھا اس کا دین کا۔ ایک دن رات کو جلسے سے فارغ ہو کر ہم آئے تو حاجی صاحب میرے بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے ہر روز آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں، آپ آئندہ کی دعاؤں میں اس ناچیز کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ میرا جو لڑکا ہے اللہ مجھے اس موذی سے نجات عطا فرمائے، یا میں مر جاؤں یا وہ مر جاؤں۔ اور پھر رونا شروع ہو گیا وہ۔ میں نے کہا عجیب بات ہے حاجی صاحب، آپ کا تو ایک ہی لڑکا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے 3 عمریں کیے تھے اس بدبخت کو اللہ سے مانگنے کی، اور بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر منتظم سے لپٹ کر میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ تو نے چیٹیوں کو بچے دے رکھے ہیں، تو نے بھیڑیوں کو بچے دے رکھے ہیں، کتوں کو دے رکھے ہیں، ایک لڑکا مجھے بھی دے، ایک لڑکا مجھے بھی دے۔ بس اب انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اتنا ستایا ہے، اس قدر اس سے مجھے دکھ پہنچا ہے کہ اب میں جی نہیں سکتا، یا یہ نہ رہے اس دنیا میں یا میں نہ رہوں، بس دعا کیجیے۔ روتا ہوا چلا گیا۔ صبح ہوئی، جب ناشتے کے لیے ہم بیٹھے، وہی لڑکا شادی شدہ ناشتے کے لیے وہ لا رہا تھا چائے وغیرہ، تو میرے کان میں آ کے بیٹھ کر کہتا ہے شاہ صاحب ڈھاکے میں جتنے بزرگ تھے وہ سارے اللہ کے پیارے ہو گئے، دعا کریں گے میرے والد صاحب بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں، دعا بھی تک نہیں ہے۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ان سے تنگ ہے وہ ان سے تنگ ہے۔ بہرحال حاجی صاحب تو اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے انہیں داخل قید حیات سے نجات۔ میری اس گزارش کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیٹا اللہ کی نعمت نہیں ہوتا۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو آپ سخت آزمائش میں ہیں، نہیں معلوم اس کی جوانی آپ کی عزت میں اضافہ کرے گی یا آپ کی عزت کو تباہ کرے گی۔ حضرت خضر کے ہاتھوں ایک بچہ قتل ہوا تھا، رب العالمین کی یہ مرضی تھی کہ یہ نیک ماں باپ کا بیٹا ہے، اس نے بڑے ہو کر ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ اس کے والدین بدنام ہو جائیں گے، ایذا سے پہلے موذی کو مار دیجیے۔ تو انبیاء کی سنت یہ ہے، ویسے تو ہر دعا ان کی وہمہ پہلو صحت مند ہوتی، لیکن جب بیٹا مانگا فرمایا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ آج تک میں نے یہ آرزو دل میں ہونے کے باوجود لبوں پر نہیں لایا ہوں۔ سیدہ مریم کے ہاں یہ سارا منظر دیکھ کر یہ دعا میری زبان پہ آ گئی۔
آج مانگ بیٹھا ہوں تو پھر اس وقت تک خاموش بھی نہیں ہوں گا جب تک جواب نہ مل جائے. کسی دربار پر تو نہیں کھڑا ہوں، اپنے یار کے حضور کھڑا ہوں. رب العالمین نے فرمایا، روح الامین سے حکم فرمایا آج اکیلے نہ جاؤ، فرشتوں کا وفد لے کے جاؤ، نوریوں کی جماعت لے کے جاؤ، اور جلدی پہنچو میرے زکریا کے دعا کے ہاتھ منہ پہ نہ پھرنے پائے کہ بچے کی بشارت پہنچاؤ. فنادت ہوئی ملائکہ، فنادت ہوئی ملائکہ، فرشتوں کی جماعت نے اسی حالت میں حضرت زکریا کو بشارت سنائی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ وہ محراب میں محو دعا ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ. پیغمبر اللہ مبارک کرے آپ کو، اللہ نے آپ کو بیٹا دینے کی بشارت دی اور نام بھی خود رکھ دیا. یہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی کے بچے پر یہ نام نہیں رکھا گیا. تو نے ذریت طیبہ مانگی تھی، پاکیزہ اولاد مانگی تھی. رب العالمین نے فرمایا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. وہ سیادت کا معیار ہوگا، اتنا پاک باز ہوگا کہ اس کی تردامنی پر فرشتے وضو کریں. سر تیرا پیغمبر میرا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا، تیرا وارث بناؤں گا، تیرے علم کا وارث بناؤں گا. اللہ والوں کی اولاد ہیرے جواہرات کی وارث نہیں بنتی، علم و حکمت کی وارث بنتی. مانگا. اصل بات کیا ہے پتہ؟ اصل بات یہ ہے کہ سنت اللہ ہے جب وہ کوئی اہم بات فرماتے ہیں نا، وہ ہر کو عادت انوکھی بات ہو تو پہلے اس کا فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، ذہن کو تیار کرتے ہیں. کہنا تھا اپنے محبوب سے کہ میں قرآن کو تیرے دل میں بٹھاؤں گا، تیری زبان سے پڑھواؤں گا، پھر اس کے معانی بھی بیان کرواؤ. کہنا یہ تھا. اس کی بنیاد کیسے رکھی؟ لا اقسم بیوم القیامہ. یہ سورت شروع یوں ہوتی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ یسأل ایان یوم القیامہ. انسان گمان کرتا ہے، سوچتا ہے موت کے بعد زندگی کیسی، میرے تو اعضاء بکھر جائیں گے، خاک میں مل جانے کے بعد زندگی کیسی. رب العالمین نے فرمایا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا، بلا قادرین، ہم یہ قدرت رکھتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر. تیری تخلیق کیسے ہوئی؟ تو ایسے تو نہیں نہ بن گیا. ہم نے ایک قطرہ ناپاک سے تجھے بنایا، تجھے سجایا. اس قطرے سے جس سے تو بھی نفرت کرتا ہے، تو پھر دیکھنا ہم کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا سکتے ہیں. تو پھر موت کے بعد بھی تجھے زندہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بنیاد بنائی، یہ فاؤنڈیشن مستحکم کیا. جب فاؤنڈیشن مستحکم ہو گیا تو پھر فرمایا لا تو ہر ایک بھی نشان کا لتا جلا بھی علینا جمعہ وقرآنا علینا جمعہ وقرآنا وإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. یہ نزول وحی کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اخذ کرنے میں رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تلمیذ، میرے محبوب شاگرد، وحی کی گرفت میں زبان تیز نہ چلائیے. ہم وحی کو تیرے دل میں بھی بٹھائیں گے، ہم قرآن کو تیری زبان سے بھی جاری کریں گے، اس کے معنی اور مفاہیم بھی بیان کروائیں گے. یہ تیرے کسب کی بات نہیں، ہمارے کرم کی بات ہے. واذکر فی الکتاب مریم، میرے محبوب قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ فرمائیے نا. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونه حجابا. جب وہ اپنے مسکن کے شرقی حصہ میں تنہا ہوئی تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا. فأرسلنا إليها روحنا، نوری کو ہم نے مریم کے پاس بھیجا تو اسے لباس بشر میں بھیج دیا تاکہ وہ جو پیکر بشریت ہے مریم مانوس ہو جائے ماحول سے، اس کی گھبراہٹ نہ ہو، اسے اجنبیت نہ ہو. فتمثل لها بشرا سویا، یہ ہے قرآن کی دیانت لاہور کے روشن ضمیروں. قرآن کی دیانت ملازہ فرمائیے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں آیا ہے تو قرآن نے اسے راز نہیں رکھا، بتا دیا. جب کوئی نوری لباس بشر میں آیا ہے تو قرآن نے اسے راز نہیں رکھا، بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے. یہ ہے قرآن کریم کی دیانت. فتمثل لها بشرا سویا. اس کو کہیں دیکھ کر لباس بشر میں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ حقیقی بشر ہے، نہیں، یہ ہے نوری. ہم نے اسے لباس بشر میں بھیجا ہے مصلحتاً، یہ ہماری مشیت تھی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں قدم قدم پہ واضح کیا، قدم قدم پہ واضح کیا. هل كنت الا بشرا رسولا ما انا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. قدم قدم پہ واضح کیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ واضح کیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں، لیکن ایسا بے شر ہوں.
نہیں سمجھ میں آئی آپ؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن آپ نہیں سمجھ پائے. یہ جو آوازیں ہیں نا، سب سے بڑا نقصان یہی ہو رہا ہے تو اصلی بشر لیکن ایسے بے شر کہ جس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کا سیلاب آ جائے. قرآن کی یہ دیانت ہے. قرآن حقائق کو کبھی راز میں نہیں رکھتا، بڑی دو ٹوک لہجے میں انہیں سمجھا دیتا ہے دنیا والوں کو. فتمثل لها بشرا سویا، نوری لباس بشر میں آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. سیدہ مریم نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں وہ مجھے تیرے شر سے بچائے. قال انما انا رسول ربك انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. گھبرانے کی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، تجھے بیٹا ملے گا. تو یہ خوشخبری کہاں ہے؟ بیٹا لم يمسسني بشر، میں تو الحمرا کی پیداوار تو نہیں ہوں. لم يمسسني بشر ولم أك بغيا، میرے دوپٹے کی تابانی کو کبھی سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا. شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہوگا؟ روح الامین نے وضاحت کر دی. کذالک قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا بغیر باپ کے پیدا ہوئی، حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی. اب اس کی تخلیق کا یہ کرشمہ باقی تھا کہ کوئی باپ کے بغیر بھی پیدا ہو سو وہ تیرے وطن سے ہوگا. طے ہو گیا ہے. اٹ از کنفرم، لا ینہا ولا یبدل. طے ہو گیا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. بچے کے آثار محسوس کیے سیدہ مریم نے. بتقاضۂ بشریت، انسانی فطرت کے مطابق وہ شہر تنہائی میں چلی گئی اور ویرانے میں جا کر ایک سوکھی کھجور کے تنے سے لگ کے بیٹھ گئی اور ٹوٹے ہوئے دل سے فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے میرے معبود، تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھاتا ہے کائنات کو، لیکن میں تو ماری گئی نا. زمانہ بڑا عجیب ہے. میں کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے سامنے صفائیاں دوں گی. اے کاش کہ اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی. یا لیتنی مت قبل ھذا
تو جمع ہو رہا تھا اور میں نے پھر چیخیں سنی ان کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد عربی کا قرآن ان کے دل پہ الحمدللہ اثر کر چکا. اور پھر منظر دکھایا میرے رب نے کہ جب پروگرام ختم ہوا تو قطار میں کھڑے تھے رحمت عالم کی غلامی اختیار کرنے کے. نقد بینیفٹ دیتا ہے نا وہاں پہ میرا رب. یا لیتنی مت قبل ھذا، تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا کائنات کو کہ یوں بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں دنیا کا منہ کیسے بند کروں گی؟ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. ہم نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے. ہم نے یہی پانی کا چشمہ پیدا کر دیا ہے. زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ کچھ کھانے کو بھی ملے پینے کو بھی. یہ پانی موجود، یہ کھجوریں ملا اسی تنے کو، سوکھا کھجور کا تنا تازہ کھجوریں کھلائے، یہ بھی فاؤنڈیشن ہو رہا ہے کہ یہ دیکھ تیرا رب سوکھے کھجور کے تنے سے تازہ کھجوریں پیش کر رہا ہے تو تیری آبرو کی حفاظت بھی کرے گا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فکلی واشربی وقرری عینا، اپنے نقطۂ جگر کی جبین سے رسالت کا نور چمکتا دیکھ. یہ پانی پی اور کھجوریں کھا. اما ترین من البشر احدا، اور اگر کوئی انسانوں میں سے آ جائے یا تو اس کے پاس قوم کے پاس جائے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو کہہ دینا کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور اس وقت کے روزہ دار کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. کھانا پینا بند، بولنا بھی بند. یہ آپ کے لیے رعایت ہوئی اور ہم نے اس رعایت سے جو فائدہ اٹھایا تو پھر وہ تو ہمارا رب جانتا ہے. جی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرا بچہ روزے تو رکھتا ہے لیکن کم وقت سارا دن گانے سنتا رہتا. تو حضرت اس کو سمجھائی. بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا اچھا. میں نے اس بچے سے کہا دیکھا تم کیوں یار روزہ بھی رکھتے ہو گانے سنتے رہو؟ تو ہنس کے کہنے لگا بس وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تلاوت کیجیے. پتہ ہے سب سے اچھا کام روزے میں ٹائم پاس کرنے کا، بیماروں کے پاس جائیے، ان کی عیادت کیجیے، غریبوں کے پاس جائیے، ان کے یتیموں کے آنسو پوچھیے، بیواؤں کی خبر لیجیے. یہ جو رات کے شام افطاری کے لیے سارا جہان پوری مارکیٹ اٹھا کے لے آتے ہو اپنی دسترخوان پر، یہ سب کچھ یتیموں بیواؤں مسکینوں میں بانٹتے پھریے. خدا کی قسم کوئی ڈش آپ کو اتنا سکون نہیں پہنچائے گی جتنا یہ کام آپ کو سکون پہنچائے گا. آزماتے تو دیکھیے کبھی. قرآن کریم نے فرمائے فاتت به قومها تحمل. سیدہ مریم اپنے لفظ جگر کو اٹھائے جو ہی قوم کے سامنے آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ہو گئی وہ بات. یا اخت ہارون اتت به قومها تحمله. قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
پاک باز بھائی کی بہن، تیری تو ماں بھی نیک نام، تیرا تو باپ بھی نیک نام، اتنے اچھے گھرانے کی بیٹی ہو کر یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ فاشارتی رہی، اپنے مومولود کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے ہم بچوں سے کیسے باتیں کریں، بچے بھی کبھی اس عمر میں بولتے ہیں، پھر ایسی گفتگو تو کیوں نہیں بتاتی؟ رب العالمین نے فرمایا میرے عیسیٰ، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تو نے بولنا ہے، اور بولنا بھی یوں ہے کہ تیری گفتار قرآن بن کر قیامت تک سنائی دیتی رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے پہلے اور سچے ترجمان، جو قرآن کے پہلے اور سچے ترجمان ہیں، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، فرمایا حضرت عیسیٰ نے جہاں پنگھوڑے میں تھے یا ماں کی گود میں تھے وہیں لیتے لیتے شہادت کی انگلی بلند کی۔ یہ ہے اصل ٹائم کا انداز۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اصل میں خطابت جو ہے نا، خطابت آرٹ ہے اور دعوت فرض ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ان علیک الا البلاغ۔ قرآن میں دعوت تبلیغ، دعوت اور تبلیغ فرض ہے، اور خطابت آج کوئی غیر مسلم بھی خطیب ہو سکتا ہے، کوئی لوز کیریکٹر گندا انسان بھی خطیب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی گندا انسان داعی اور مبلغ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو جس سے محبت ہو اسے مبلغ اسلام کہہ دیا کیجیے، خطیب ایشیا اور خطیب الاشعار، خطیب المغرب۔ میری درخواست ہے بس یہ اپنی ذات سے متعلق، باقی بلندہ سے فیما، وہ میں کسی پر قدغنیں تھوڑی لگا سکتا ہوں، اور پھر میری قدغنوں کو مانتا کون ہے بھائی؟ جب تک ساری صورت کھل کے نہ آ جائے، کون سنتا ہے چمن میں عبد المجید ندیم کی دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے قرار۔ شہادت کی انگلی اٹھائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، بس اتنی سی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کو تبلیغ کا انداز جو احادیث کے آئینے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی انگلی اٹھا کر جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو شہادت کی انگلی اٹھا کر بس یوں، کبھی یہ جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے اللہ ہمیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہمارے اوپر تو نفس غالب ہوتا ہے نا، اور وہاں ہر ادا اللہ کے امر کی پابند ہوتی۔ نبی کوئی بات کہتا نہیں، کہلائی جاتی۔ نبی کے ہر عمل پہ اللہ کی نگرانی اور حفاظت ہوتی۔ شہادت کی انگلی اٹھائی، قال انی عبد اللہ، میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں میں مشکوک النسل نہیں، انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا
شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إني عبد الله میں اللہ کا عبد ہوں عبدیت کا مثالی برہان ہوں آتانی الکتاب تعویذ گنڈے کی دکان کھولنے نہیں آیا ہوں کتاب کی قوت لایا ہوں تمہارے کسب نکالے جائیں گے تمہیں سیدھا کیا جائے گا کتاب کی قوت سے خذ الکتاب لاہور کے روشن ضمیروں علماء کی موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہے آدم سے لے کر رحمت عالم تک علاقائدنا والہم التسلیم تمام انبیاء اور رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کسی پیغمبر نے تعویذ فروشی کا کام نہیں کیا